بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج 9th کلاس کا پاک اسٹڈی کا لیکچر نظریہ پاکستان کے عناصر جو ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے 2 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے تھے اور 3 پوائنٹ اس کے آج ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے ضروری ہیں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کوئی بھی امیر ہے، غریب ہے، سب کو جو ہے وہ قانون کے آگے جھکنا پڑے گا، قانون کو فالو کرنا پڑے گا، قانون کو ماننا پڑے گا، جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں۔ یعنی کہ اب اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کریں جو پاکستان اسلامی ملک ہے الحمدللہ، تو یہاں پر جو قانون کا سب سے بڑا سر چشمہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ کوئی بھی اسلام کے اندر جو قانون بنایا جاتا ہے سب سے پہلے جو اس کا سر چشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے وہی ہمارا جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ پھر جو قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قانون کی بنیاد ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے، سر چشمہ، ٹھیک ہے۔ جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور اسوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہوتا ہے نمونہ، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نمونہ۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کے 3 مافذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بھی ہیں، مطلب آپ کو مختلف لکھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کا قانون جو اسلامی لا بنایا جاتا ہے وہ قرآن سے دیکھ کر بنایا جاتا ہے، پھر حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے بنایا جاتا ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو اقوال ہوتے ہیں وہاں سے دیکھ کے بنایا جاتا ہے، پھر اجماع آتا ہے، پھر قیاس آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے۔ قانون کی حکمرانی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں یا اسلام میں تو جمہوریت کی روح نظر آتی ہے۔ جمہوریت جو ہوتی ہے، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت ہوتی ہے عوام کی حکومت، عوام کی حکومت جمہوریت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا ملک جہاں پر عوام کی مرضی کے مطابق قانون بنائے جائیں اور جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے تو جمہوریت ہوتی ہے۔ تو روح اس کی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں۔ یعنی کہ اسلامی ریاست ہے، اس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہی جو ہے وہ اصول جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کو جو ہے وہ قانون فالو کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ یعنی کہ کسی پر جو ہے وہ رعایت نہیں ہے یا چھوٹ نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ قانون کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں، ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں قانون کی حکمرانی کو۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باقی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگانے کی شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کیا جائے۔ اب آتی ہے اخوت و مساوات۔ اخوت جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی چارے کو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اور مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ لیکن اب دیکھیں یہ ادھر جو ہے وہ آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو ہے وہ جو مساوات ہے اس کا مطلب بھی برابری ہوتا ہے اور عدل کا مطلب جو ہے وہ برابری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ادھر، میں آپ کو ادھر جا کے بتاؤں گا، لیکن یہ جو برابری ہے نا یہ ہے ذات میں، رنگ و نسل میں، آبادی میں، علاقے میں۔ یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ برتر نہیں ہے، یعنی کہ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کا جو ہے وہ عربی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ ہم آگے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ رنگ نسل ذات پات میں جو ہے وہ برابری ہے، اور وہ برابری ہے بوجھ کے اندر یا لین دین کے اندر۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اخوت و مساوات ہے
سے پہلے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھا جائے تو جب مسلمان مکہ کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار تھے، ٹھیک ہے، جب وہ جدل کا جو ہے وہ رواج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر ریاست کی بنیاد رکھی تو پھر ہوا یہ کہ جو مہاجر کون سے ہوتے ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے، انصار کون سے ہوتے ہیں جو پہلے سے اندر موجود ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کو انصار کا بھائی بنا دیا، اور جس انصار کے پاس انصار بھائی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کے اپنے جو ہے وہ مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی، جو ہے وہ اپنی جائیداد میں سے جو ہے والد کا وارث بنا دیا، ٹھیک ہے. تو پھر ذلیخا بھی ہوا ہے، پھر یتیموں مسکینوں جو ہے وہ نداروں کو جو ہے کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی. یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مساوات کے ذریعے جو ہے وہ سب کے ساتھ برابری کا حکم دیا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، بھائی چارے کی فضا قائم ہو. ادھر لکھا بھی ہم پڑھتے ہیں، اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی. آج بھی اسلامی معاشرے سے اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی. مواقعات مدینہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ والی مثال جو مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جائیداد میں حصہ دار بنائے، یہ وہ والی بات ہے، ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، طریقہ دیا، دستور دیا، تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکے اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا، سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو جو حصہ دیں، تاکہ دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہے اور غریب لوگوں کی مدد ہوتی رہے. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2747. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے ایک دوسرے کی مدد کریں، کہ ہم نے جو ادھر لکھا ہوا ہے. پھر آگے اقبال کا شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی کہ جو محمود جو ہے یہ بادشاہ تھا، محمود غزنوی، اور ایاز جو ہے وہ ہم نے قدر یاد میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو جو ہے وہ ایاز یہ اس کا وزیر تھا، بڑا جو ہے وہ انٹلیکچوئل قابل. جن کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بادشاہ بھی اور اس کا وزیر بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں، اور فرق ختم ہو گیا کہ یہ نہیں کہ بادشاہ آگے جائے گا وزیر پیچھے ہوگا تو سارا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی کہ فرق ختم ہو گیا کہ بندہ کون ہے، بندہ نوازنے والا کون ہے. یعنی کہ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا وزیر ہے، اور بندہ نواز ہوتا ہے کہ بندوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے والا. یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے وہ بادشاہ کون ہے اور وزیر کون سا ہے. تو پھر آگے خطبہ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. اگر ہو کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. ٹھیک ہے، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. یعنی کہ جو بھی فضیلت اور اس کا جو معیار ہے وہ صرف تقوی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں. اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے مال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب کوئی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو.
اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 13۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے یہ ادھر بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ذات پات رنگ و نسل میں برابری ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں بھی یہی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے جی عدل و انصاف۔ عدل و انصاف یہ دونوں جو ہے وہ اب یہاں پر یہ جو بات ہے وہ غور طلب ہے کہ جو عدل ہے اور انصاف اور ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی بھی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا عدل ہے۔ انصاف کسی بھی چیز کو اس کو پورا کرنا، کمی بیشی جو ہے وہ کرنا، وہ ناانصافی ہو جائے گی، برابر دینا۔ اب جیسے دیکھیں نا کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ایسا کر لیں کہ میرے پاس 2 مارکر ہیں اور ایک ڈسٹر ہے۔ اب جو ہے وہ ڈسٹر میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک مارکر ایک کو دے دوں، دوسرا مارکر دوسرے کو دے دوں، تو یہ ہوگا انصاف، برابری ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کسی اور کو۔ یعنی کہ جب یہ ڈسٹر اور ایک مارکر ایک کو دے دیں گے، یہ کسی ایک کو دے دیں گے، تو پھر کیا ہے، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو یہ انصاف ہے کسی چیز کو اس کا پورا حق دینا، ٹھیک ہے، تو یہ انصاف ہے۔ عدل بوجھ کو برابر حصوں میں بانٹ دینا، یہ کسی ایک کے وزن کو جو ہے وہ سر پر وزن زیادہ لا دیا اور کسی پر کم لا دیا، تو یہ مثال جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی کہ جو آپ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ بوجھ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو عدل و انصاف ہے۔ اب یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ تب تک قائم رہ سکتا ہے جب تک جو ہے وہ عدل و انصاف میں قائم ہو۔ جب کسی قوم میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اس قوم پر زوال آ جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات مبارکہ میں جب قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ سفارشی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوم اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب کوئی بڑا ظلم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، جب کوئی چھوٹا ظلم کرتا تو جو ہے اسے پکڑ لیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کر دی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی عمدہ مثال جو ہے وہ قائم کی۔ عدل انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا عدل انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرہ میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جب چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، دہشت گردی یہ ساری ناانصافی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جب کسی حقدار کو ایک میرٹ پہ ملازمت نہیں ملتی، کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ناانصافی ہوگی۔ جب ناانصافی ہوگی تو پھر قتل و غارت ہوگی، قتل و غارت ہوگی، دہشت گردی بڑھے گی، دہشت گردی ہوگی تو غربت بڑھے گی۔ اسی طرح ساری ایک معاشرے کی برائیوں کی جڑ وہ ناانصافی ہے۔ گھر میں بھی جو ہے وہ اگر ماں باپ اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر پاتے تو دوسرے بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ جب ایک بیٹے کو آپ زیادہ دے دیں، بیٹی کو کم پرائیورٹی دیں تو یہ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کو طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا تم سے پہلے قومیں
لیے تباہ ہو برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ حد کہتے ہیں کہ اسلام کی جو جیسے چوری ہے تو سزا ہے اس کی ہاتھ کاٹنا، تو اس پر حد مقرر کر دی کہ یہ اسلام کی حد ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دینا یا 100 کوڑے مارنا، ٹھیک ہے۔ حد جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لاگو کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح البخاری کتاب حد اور سزاؤں کے بیان میں حدیث نمبر 6787۔ عدل انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بہت طلب ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب اسلام میں ہے کہ باپ کے بدلے جو ہے وہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، اور بیٹے کے جرم کے بدلے جو ہے وہ باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، باپ جرم کرے گا تو باپ کو سزا ملے گی، بیٹا جرم کرتا ہے تو بیٹے کو سزا ملے گی۔ یعنی کہ اسلام میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ اسلام ہر ایک انسان کو اس کے حق پر جو ہے وہ جا کے پرکھتا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ تو جب آپ انصاف کریں گے تو معاشرہ قائم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے، تب لوگ زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے، لینے والے کم تھے، کیوں؟ برابری کا نظام تھا۔ اور آج دیکھیں زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ میرا بیٹا جو ہے وہ آج آپ کے 5 پوائنٹ مکمل ہو گیا، کل اسلام مکمل ہو گیا، یہ نظر پاکستان کے ناصر۔ تو کل ہم انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔